السلام علیکم۔ ناول حالم پارٹ 2 ایپیسوڈ 5۔ تتلیوں کا چمن کے ایلک کا ایک خوبصورت پارک تھا جو عام پارک سے اس طرح مختلف تھا کہ اس میں تنگ راستے بنے تھے جن کو دونوں اطراف سے درختوں اور سبز بیلوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ اندر کتار میں بہت سے گرین ہاؤسز تھے جن کے اوپر کینوپی کی طرح شیٹ سے چھتیں بنائی گئی تھیں۔ وہاں ہر جگہ تتلیاں اڑ رہی تھیں، 200 سے زائد رنگوں اور نسلوں کی چھوٹی بڑی تتلیاں، گویا وہ کوئی تتلیوں کی جنت ہو۔ وہ دونوں روش پہ چلتے آگے نکل آئے تھے۔ روش تنگ تھی اور دونوں اطراف میں ریلنگ بنا کے اس پر سبز بیلوں کی چادر چڑھائی گئی تھی۔ ان کے پتوں پہ جا بجا تتلیاں بیٹھی تھیں۔ اسرا کا موڈ وہاں آتے ہی خوشگوار ہو چلا تھا۔ وہ باجوکرنگ پہنے، سر پہ سیاہ اسٹول لیے، مسکراتی ہوئی پتوں سے ہاتھ سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ ہم کتنے عرصے بعد کھلی فضا میں یوں ساتھ نکلے ہیں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ کوٹ کار میں رکھ آیا تھا اور سفید شرٹ کے آستین پیچھے کو موڑ لیے تھے۔ ہاں، ہر مسئلے اور ذمہ داری سے آزاد۔ اوہ، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ دونوں لکڑی کے پل کے دھانے پہ تھے جب اسرا رکی اور ایک پتے سے انگلی کی پوروں پہ تتلی اٹھائی۔ سبز اور سیاہ تتلی فوراً سے اس کی ہتھیلی پہ آ بیٹھی۔ اسرا مسکرا دی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا۔ لکڑی کا پل تنگ تھا اور دونوں طرف سے سبز بیلوں سے ڈھکا تھا جو اوپر جا کے مل جاتی تھیں۔ نیچے جھرنا بہہ رہا تھا جس میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں یہاں سے نظر آ رہی تھیں۔ پل کے کنارے وہ دونوں کھڑے تھے۔ وہ تتلی کو ہتھیلی پہ اٹھائے کھڑی تھی اور وہ اسے اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی طریقہ کام نہیں کرے گا سوائے سچ کے۔ اسرا نے چونک کے سر اٹھایا، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھ کے وہ ٹھٹکی۔ کیا؟ اس واک کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی ساتھ وقت گزارنے کا۔ اگر میں نے سچ نہ بولا تو ہم کبھی اپنے درمیان کی یہ بے برکتی ختم نہیں کر سکیں گے۔ کون سا سچ؟ اسرا، وہ بولا تو آواز تھکی ہاری اور زخمی تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھوٹ آ گیا تھا جو ہماری زندگی کی ساری برکت لے گیا۔ جواب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ سچ ہر چیز کو اصلی حالت میں نہیں لا سکے گا، میں جانتا ہوں، مگر اب یہ راز بھاری ہو گیا ہے۔ وہ رک رک کے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں اسرا کی آنکھوں پہ جمی تھیں، وہ پلک تک نہیں جھپکا پا رہی تھی۔ جھرنے کا پانی اور تتلیوں کے پھڑپھڑاتے پروں کی آوازیں سب خاموش ہو گئی تھیں۔ فاتح، کیا ہوا ہے؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ آریانہ، بس ایک لفظ تھا اور اسرا نے تیزی سے مٹھی بند کی۔ تتلی اندر قید ہو گئی۔ کیا ہوا آریانہ کو؟ اس نے بے قراری سے اس کے چہرے پہ جواب تلاشنا چاہا۔ وہ مل گئی کیا؟ فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ اسرا کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ پھر اس کا کیس آگے بڑھا ہے؟ پولیس کو کوئی سراغ ملا ہے؟ بتاؤ نا۔ اس کا سانس رک رہا تھا۔ آریانہ مل گئی تھی مجھے اس رات جب وہ کھوئی تھی۔ اسرا کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئیں۔ فاتح، تم ان دنوں بیمار تھیں، کمزور تھیں، اور وہ جس حالت میں ملی تھی میں اس کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں اسے گھر نہیں لا سکتا تھا۔ فاتح، اس نے بند مٹھی سینے پہ رکھ دی، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ آریانہ مر گئی تھی اسرا؟ میں نے اسے دفنا دیا تھا۔ اس دن مجھے لگا وہ صرف میری بیٹی ہے اور صرف میرا اس پہ حق ہے۔ تمہیں صرف تکلیف ہوگی اس لیے میں نے یہ بات چھپا لی۔ آئی ایم سوری اسرا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ مگر آریانہ تو صرف کھوئی تھی، اس کو کسی اور کو مل جانا تھا۔ وہ کسی اچھے گھر میں پرورش پا رہی ہوگی۔ اتنے سال میں نے یہی دعا مانگی کہ وہ
وہ کسی کو نہیں ملی تھی اسرا۔ اس نے بیچارگی سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، مگر اسرا کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ وہ تو اپنی نینی کے ساتھ، آریانہ اس کی نینی، اس کے ساتھ موجود آدمی، وہ سب پہاڑ سے گر گئے تھے۔ وہ تینوں مر گئے تھے اسرا، کوئی بھی نہیں بچا۔ مگر اسرا نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، آریانہ کسی کو مل گئی تھی۔ اسرا، اس نے قریب آنا چاہا مگر اسرا مزید پیچھے ہٹتی گئی۔ تم آفس جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مڑی تو وہ پریشانی سے بولا، اسرا رکو پلیز فاتح، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ تیز تیز کہتی پل پہ آگے بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے لدی تھیں اور سختی سے بھینچی مٹھی پہلو میں گری تھی۔ وہ افسوس سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ عبور کرتے ہوئے اسرا نے مٹھی کھول دی تو کچلی ہوئی سیاہ سبز تتلی نیچے لڑک گئی۔ اس کا رنگ اسرا کی ہتھیلی پہ رہ گیا تھا۔ وہ جدید ملاقہ کی ایک فوڈ سٹریٹ تھی، درمیان میں سرمئی سڑک اور دونوں طرف دکانوں کی قطاریں، جن کے آگے چھاتے تانے اسٹالز پہ اشیاء بک رہی تھیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم خریداری کرتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں ایک فریم کی دکان کے اندر فہمی بن سلام کھڑا تھا۔ دکاندار اسے چند فریم دکھا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی تصویر کو ہر فریم پہ لگا لگا کے دیکھتا، پھر نفی میں سر ہلاتا۔ تصویر پرانے پرنٹ کی تھی، ماں باپ اور بچہ، اور وہ غالباً اسے فریم کروانا چاہتا تھا۔ فہمی بھائی، آواز پہ وہ پلٹا تو دیکھا سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، چھوٹے کٹے بالوں اور گندمی رنگت مگر چمکدار آنکھوں والا مسکراتا ہوا نوجوان۔ فہمی نے استفہامیہ نظروں سے ابرو اچکائے تو ایڈم جلدی سے بولا، یہ پچھلی اسٹریٹ میں آپ کے والد کا گھر ہے نا؟ وہ مجھے اکثر کارپینٹری کے لیے بلاتے ہیں۔ میں کارپینٹر ہوں، مراد راجہ نام ہے میرا۔ اچھا، کیا حال ہے مراد؟ فہمی نے رسمی شائستگی سے پوچھا تو ایڈم مصنوعی جوش سے کہنے لگا، اس دن آپ کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ بہت اچھی جاب کرتے ہیں۔ اصل میں ہانگ کانگ میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کو مدد چاہیے تھی۔ فہمی نے دکاندار سے معذرت کی اور جیب میں تصویر واپس ڈالتا ایڈم کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہانگ کانگ میں کہاں رہتا ہے وہ؟ اب وہ ادھر ادھر گردن گھماتا کوئی اور دکان ڈھونڈ رہا تھا۔ سینٹرل میں۔ اچھا، کیا مدد چاہیے تھی اس کو؟ وہ دونوں دکانوں کے باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے۔ اس کے پاس اصل میں کافی آواز مدھم کی پیسہ آ گیا ہے کچھ عرصے سے امپورٹ ایکسپورٹ سے۔ فہمی نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہنکارا بھرا۔ پھر تو وہ اس کو آف شور رکھوانا چاہتا تھا۔ اگر میں آپ کا اس سے رابطہ کروا دوں تو آپ اس کی مدد کر دیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ میری فرم آئے اور مجھ سے مل لے۔ مجھے اپنا نمبر دے دیں اور یہ بھی بتائیں کہ مزید اسے کیا کرنا ہوگا۔ ایڈم نے ڈائری اور قلم نکالا اور درمیانی صفحہ موڑ کے نمبر لکھنے لگا۔ فہمی اب کھڑے کھڑے اسے چند ضروری باتیں سمجھانے لگا۔ آخر میں اس نے کہا، اور یوں اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور مگر ایڈم نے اسے ٹوک دیا، نہیں، مگر ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکس کا قانون اس طریقے سے لاگو نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ہم قانون کو بائی پاس کر رہے ہیں؟ وہ قلم ہاتھ میں لیے پوچھ رہا تھا۔ فہمی نے رک کے اسے دیکھا، آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کیں۔ تم کارپینٹر نہیں ہو؟ نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہو؟ انویسٹیگیٹر؟ پھر نظریں اس کے قلم پکڑے ہاتھ تک گئیں تو اس نے سمجھنے والے انداز میں گہری سانس بھری۔ تمہاری درمیانی انگلی ناخن کے نیچے سے سوجی ہوئی ہے، یہ لکھاریوں کی نشانی ہوتی ہے۔ لیٹ می گیس، تم رپورٹر ہو؟ بیزاری سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بے اختیار پیچھے لپکا۔ ایک منٹ، میری بات تو سنیں۔ میرا پیچھا مت کرو، اس نے بے پرواہی سے کہا اور قدم بڑھاتا گیا۔ ساتھ ہی وہ دونوں دکانوں کے نام دیکھ رہا تھا۔
اسے فریمز کی دکان کی تلاش تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رپورٹر ہوں، مگر دیکھیں مجھے صرف تھوڑی سی معلومات درکار ہے۔ میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے۔ پلیز آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں۔ ناٹ انٹرسٹڈ، وہ ایک دکان کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم بے تابی سے پیچھے آیا۔ کیا آپ اپنے ملک کے لوگوں پہ یہ احسان، اگر تم نے مجھے ہراس کرنے یا فالو کرنے کی دوبارہ کوشش کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ بلاؤں؟ فہمی نے پلٹ کے سنجیدگی سے کہا تو ایڈم رک گیا۔ پھر فہمی اسی بے نیاز انداز میں دکان کے اندر چلا گیا اور وہ وہاں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دکان کے سامنے بنی چھتری تلے کرسی پہ موجود داتن کی طرف بڑھ رہا تھا، جو دور سے اس کا لٹکا چہرہ دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ہماری شرط لگی تھی کہ تمہاری کہانی فلاپ ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا 2 منٹ میں، تم نے کہا تھا 5 منٹ میں، تو کتنی دیر میں تمہیں پکڑا اس نے؟ 1.5 منٹ میں، وہ چل کے کہتا، منہ بناتا کرسی کھینچ کے بیٹھا اور کونیاں میز پہ رکھ دیں۔ سخت خفا لگ رہا تھا۔ گڈ، اب دوپہر کا کھانا تم کھلاؤ گے؟ شور، ویٹر کو اشارہ کیا اور جب وہ قریب آیا تو خفا خفا سا بولا، آج شیف اسپیشل جو بھی ہے وہ لے آئیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کتنے بندوں کے لیے؟ تو اپنی طرف اشارہ کیا، 1، پھر داتن کی طرف اشارہ کیا اور 3.5 افراد کا کھانا لے آئیے۔ ویٹر نے مسکراہٹ دبا لی اور اندر چلا گیا۔ داتن البتہ ٹیک لگائے ریلیکس سی بیٹھی مسکراتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے باڈی شیمنگ جرم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل سے سارے بلز میں پے کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی ساری شرطیں جیت جاتی ہیں، اور میری آخری شرط یہ تھی کہ اگر تم نے اس سے کچھ نہ اگلوا سکے تو ہم اس کو میرے طریقے سے کون کریں گے۔ ایڈم نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا، اور اگر میں پھر بھی کامیاب نہ ہوا تو گوگل سے معلومات لے کر لکھ لینا۔ وہ تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے، پھر تو ہر کوئی رپورٹر بن جائے۔ میری فیچر سٹوری میں کچھ تو انوکھا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر کسی خیال سے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ داتن نے غور سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں ملاقہ میں مراد راجہ کے خزانے کو ایکسپوز نہیں کر سکا تھا۔ اگر میں اب بھی ناکام ہو گیا تو… داتن چند لمحے کچھ نہ بولی۔ وہ لڑکا کافی دل برداشت سا لگ رہا تھا۔ بتائیے لیانا صابری، میں ایسا کیا کروں کہ اب کی بار میں کامیاب ہو جاؤں؟ تم وہ غلطی مت دہرانا جو تم نے پچھلی بار کی تھی۔ کیا؟ ایڈم چونکا۔ مجھے کیا معلوم، خود غور کرو، کوئی غلطی تو ہوگی، کوئی کمزوری، کوئی جھول تو ہوگا نا جس نے تمہیں کمزور کر دیا ہوگا۔ وہ بظاہر بے نیازی سے کہہ کے شانے اچکاتی گردن موڑ گئی۔ ایڈم اچنبھے میں گر گیا۔ اس نے کیا غلط کیا تھا بھلا؟ بی این کے دفتر میں فاتح رامزل کے آفس کے سامنے بنے اسٹاف کیبن قریباً خالی نظر آ رہے تھے، کیونکہ تمام افراد ایک وسطی کیبن کے گرد اکٹھے تھے۔ درمیان میں تالیہ کھڑی تھی اور مصروف سی نظر آتی تیز تیز بول رہی تھی۔ یہ طے ہے کہ ایمان موسیٰ بار بار حملہ کرے گی، تو فریدہ تم اس کی منیر الکلام کو کی گئی ای میلز ٹویٹر پر ڈالو گی؟ اور حاتم، میں نے تمہیں اس کے خاندان کے ناراض افراد اور تمام ناراض دوستوں کو ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ جی میم، میں نے 2 کے ویڈیو انٹرویوز کر لی ہیں اور ہم ان کو شام میں ٹویٹر پہ ڈال دیں گے، جن میں وہ بتائیں گے کہ وہ کتنی دوگلی لڑکی ہے۔ گڈ، اس نے ستائش سے کہا تو فریدہ تیزی سے بولی، میم ای میلز تو میں ڈال دوں گی، مگر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ای میلز فیک ہیں، ہے نا؟ فریدہ، سیاست میں الزام اگلے کا جواب سننے کے لیے نہیں لگایا جاتا، اس کو وضاحتیں دینے میں مصروف کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ہم نے عوام کے ذہن میں صرف شک کا بیج بونا ہوتا ہے، آگے اپنی رائے وہ خود قائم کریں گے۔ وہ ہدایات دے رہی تھی جب کنکھیوں سے لفٹ سے نکلتا فاتح دکھائی دیا۔
2 गार्ड अकब में थे और वो उनके आगे चलता अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। वो गालिबन तितलियों वाले पार्क से वापस आ रहा था और इसका चेहरा इतना खामोश लग रहा था कि इसके दिल को कुछ हुआ। मैं बॉस से एक साइन करवा लूँ, यू गाइज गेट टू वर्क। इसने एक खाली फाइल उठाई और महफिल बर्खास्त कर दी। फातेह ऑफिस के अंदर जा चुका था। वो बेताबी से पीछे आई। सर दरवाजे से अंदर कदम रखा तो वो संजीदगी चेहरे के साथ अपनी कुर्सी संभाल रहा था। मुझे कॉफ़ी चाहिए ताशा। वो मसरूफ़ से अंदाज में अपने कागजात उलट पलट कर रहा था। चेहरे पे कोई खुशी, कोई जोश, कुछ ना था। असरा के साथ मुलाकात नाखुशगवार रही थी, वो समझ गई थी, मगर वान फातेह ने यकदम अपनी गिर्द दीवारें इतनी बुलंद कर दी थीं कि वो कुछ ना कह सकी। ओके सर उल्टे कदमों से पीछे मुड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा मशवरा गलत निकला, कहीं मैंने इसे नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। दिल एकदम दुख से भर गया। वो जालिम शहजादी अब आस पास कहीं भी ना थी जो कहती थी कि फातेह को असरा से छीन लो। ये तय था कि अगर इसका घर टूटा तो वो खुद भी खुश नहीं रहेगी। सुन बाव के आंगन में उतरी शाम ढल गई और अंधेरा सारे में फैल गया तो पूरे चांद की रोशनी में वोंग ली का मुजस्मा चमकता दिखाई देने लगा। अलबत्ता कोने के दरख्त और कुआं तारीकी में डूबे वीरान लग रहे थे। ऐसे में बरामदे की मेज़ पर एडम लैपटॉप स्क्रीन रोशन किए बैठा था। वो इसमें क्लॉयड एंड ली के बारे में मुख्तलिफ मालूमात पढ़ रहा था और मुकाबिल बैठी दातिन इसको पढ़ रही थी। तुमने कभी तालिया को बताया कि आपके खाने के बिल मैं अदा कर रहा हूँ? नहीं, वो समझ गया था, इसके लिए रुखाई से बोला। दातिन ने इस बात में नाक सिकोड़ा और वो घुंघराले स्याह बाल खोले ढीले ढाले से भूरे जब्बे में मलबूस अपने छोटे मगर मोटे हाथों पे चेहरा गिराई से घूर रही थी। इसकी तारीफ में पूरी किताब लिख मारी मगर 2 फिक्रों में दिल की बात नहीं बता सके। किताब भी क्या मालूम किसी को पैसे दे के लिखवाई हो, आखिर किताबें जो नहीं पढ़ता मैं। वो नज़रें झुकाए टाइप कर रहा था। बरामदे में अंधेरा था और स्क्रीन की नीली रोशनी एडम के चेहरे को धमका रही थी। तुम्हें लगता है तुम्हारा चांस नहीं है? वान फातेह के सामने तुम्हें अपना आप कुछ नहीं लगता? पता नहीं आप क्या कह रही हैं, वो बेजारी से कहने लगा तो एकदम दातिन इसके सर पे आ खड़ी हुई और धप से लैपटॉप स्क्रीन गिराई। एडम ने तिल मिला के इसे देखा। मैं काम कर रहा था। तुम्हारी माँ तुम्हारा टूटा दिल देख के परेशान नहीं होती? इस मसले को हल नहीं करोगे तो क्या करोगे? वो इसके करीब कुर्सी खींच के बैठ गई और लैपटॉप परे धकेल दिया। फिर संजीदगी से इसे देखा तो एडम ने सर झुका दिया। ये कोई मसला नहीं है जिसे हल किया जा सके। तालिया ने मुझे सुबह जानते हो क्या मैसेज किया है? एडम ने सवालिया आंखें उठाई। क्या? वो असरा और फातेह के दरमियान की सर्द दीवार पिघलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद गर्ज बन जाए और फातेह साहब को छीन के हासिल कर लें। तुम क्यों नहीं खुद गर्ज बन जाते? वो संजीदगी से बोली तो एडम ने नज़रें सेहन की तरफ मोड़ लीं। इसकी आंखें कुएं पे ठहर गईं। दातिन ने देखा कुएं की सारी वीरानी इस नौजवान की आंखों में भर गई थी। मैं तालिया की खुशी चाहता हूँ और इनकी खुशी वान फातेह के साथ रहने में है, और अगर वो अपनी खुशी से फातेह को असरा के सुपुर्द कर दे तो वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि एक बात तो सब जानते हैं कि कदीम इलाका में फातेह को बहुत कुछ हुआ था सिवाय मोहब्बत के। वो तालिया की मोहब्बत में कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ था। इसे वो पसंद थी। इन दोनों में दोस्ती हो गई थी और उन्होंने साथ काम किया था, लेकिन वो वक्त के 3 सवाल जानने से पहले तक तालिया को छोड़ देने पर राज़ी था।
میں مانتا ہوں کہ انہیں چیتالیہ سے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تو ہو سکتی ہے نا۔ وہ ہنوز اداسی سے کنویں کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں اپنے رشتے کو ایک بھرپور چانس دینا چاہیے۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اسرا کو فاتح سے ملانا چاہ رہی ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ مگر وہ دونوں ابھی تک ملے تو نہیں ہے نا۔ چیتالیہ کی امید ابھی بھی زندہ ہے، اور اگر وہ مل جائیں تو تمہاری امید زندہ ہو سکتی ہے۔ ایڈم نے نظریں پھیر کے اسی ویرانی سے داتن کو دیکھا۔ آپ مجھے ایسی امید نہ دلائیں جو پوری نہ ہو تو میرا دل پھر سے ٹوٹ جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہیں۔ تم سے بہتر؟ فاتح رامسل جیسا سیلیبریٹی، کیونکہ آخر میں ہے تو وہ ایک فین گرل نا۔ جس کے انداز پہ ایڈم خفیف ہوا۔ وہ مجھ سے بہت اوپر ہیں۔ اور اگر تم اس اسٹوری کو لکھ لو، انگلی سے بند لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے جو لکھنا ہے، لیکن اگر تم کوئی دنیا کو ہلا دینے والی کہانی لکھ ڈالو تو تم بھی راتوں رات سیلیبریٹی بن سکتے ہو ایڈم۔ اس نے حیرت سے داتن کو دیکھا، جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ داتن کو البتہ اپنی ہی بات نے لطف دے دیا تھا۔ سوچو ایڈم، وہ آنکھوں کو گول گھما کے مزہ لیتے ہوئے بولی، تم ڈیزائنر ویئر پہنو گے، انٹرویوز دو گے، اپنی کتابوں کی رونمائی کی تقاریب میں آٹوگراف سائن کرو گے، فینس تمہارے گرد جھمگٹھا لگائے ہوئے ہوں گے، اور آپ مجھے اتنے بڑے بڑے خواب کیوں دکھانا چاہتی ہیں؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جو تالیہ کا ماضی اور مجرمانہ زندگی جاننے کے بعد بھی اسے چیتالیہ کہہ کے عزت سے پکارتا ہے۔ تمہیں اس سے محبت اس کو جاننے کے بعد ہوئی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں کھوئے۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اگر فاتح اسرا کی طرف چلا جائے تو تم تالیہ کو پانے کی کوشش کرو گے۔ میں کوشش کروں گا، اس نے بجھے دل سے کہا تو داتن مسکرا دی۔ گڈ بوائے۔ تالیہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم ملاقہ میں بھی کتنی جلدی اس کی دایاں ہاتھ کاٹنے والی دھمکی سے ڈر جاتے تھے۔ چیتالیہ نے آپ کو اتنی باریک بینی سے ساری کہانی سنائی؟ ایڈم نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے بغور اسے دیکھا۔ دوست ہوں اس کی، اس کا فرض تھا کہ سنائے۔ تو پھر یقیناً انہوں نے میرا وہ فقرہ بھی سنایا ہوگا جس سے ان کو چڑ تھی، ان کو کتابیں نہ پڑھنے کا طعنہ دینے والا فقرہ۔ داتن نے کندھے اچکائے۔ شاید، اور آپ اتنے دن سے مجھ سے اس کا ایک فقرے کا بدلہ لے رہی تھیں۔ وہ دانت کچکچا کے بولا، آپ کو اچھی طرح میری کتابوں سے رومانس کے بارے میں علم تھا۔ ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ کے میز سے برتن سمیٹنے لگی جیسے اس کی بات کی اہمیت ہی نہ ہو۔ ایڈم نے خفگی سے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ قریب کھسکا کے کھول لیا۔ پھر کلائیڈن لی کی سامنے کھلی ویب سائٹ کو دیکھ کے چونکا۔ ایک منٹ، آپ کو کلائیڈن لی کے بارے میں اتنی معلومات کیسے تھیں؟ کہیں آپ نے بھی اس فرم میں کوئی ایک آدھ آف شور کمپنی تو نہیں کھول رکھی؟ داتن نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں۔ صرف ایک؟ لا حول ولا قوت۔ وہ پڑھنے لگا، پھر رک گیا کہ کہیں لیانا صابری غائب ہی نہ ہو جائے، اور جھرجھری سے لے کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اندھیر صحن میں کھڑا چاندنی میں نہایا مجسمہ دلچسپی سے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔